کے پی کے اجمل وزیر کا کہنا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ایئرپورٹ پر ایس او پیز کا مکمل خیال رکھا جا رہا ہے۔ 15 اپریل سے 2 جون تک 5670 مسافر پشاور ایئرپورٹ پہنچ چکے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر کا میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہنا تھا کہ کرونا کیسز میں اضافہ تشویشناک ہے۔ ہسپتالوں میں بیڈز کی تعداد بڑھا رہے ہیں۔ طبی عملے کی حفاظت اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ مشیر اطلاعات کے پی کے اجمل وزیر نے مزید کہا کہ صوبے میں سیاحت کے شعبے کو کھولنے کے لیے مشاورت جاری ہے۔ ہم نے کاروبار اور معیشت کو دیکھتے ہوئے نرمی کی ہے۔ ایس او پیز پر عمل درآمد ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ ایس او پیز کے حوالے سے زیرو ٹالرنس کا عمل دیکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آٹے کی ترسیل میں مشکلات ختم ہو چکی ہیں۔ پنجاب سے آٹے کی ترسیل کا مسئلہ بھی حل ہو چکا ہے۔ بولیٹن میں اہم خبر شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے افغان صدر اشرف غنی سے اہم ملاقات کی ہے، جس میں افغان مفاہمتی عمل اور سرحدی امور پر خصوصی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغان میڈیا کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایک روزہ دورے پر افغانستان پہنچے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے افغان صدر اشرف غنی سے اہم ملاقات کی، جس میں افغان مفاہمتی عمل اور سرحدی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغان میڈیا کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایک روزہ دورے پر افغانستان پہنچے ہیں۔ آگے بڑھیں۔ آپ کو بتائیں کہ بھارت کی طرف سے فضائی حملے کی دھمکی پر انتباہی انداز میں پاکستان کا کہنا ہے کہ 27 فروری کے مؤثر جواب کو دشمن ملک ہمیشہ یاد رکھے گا۔ بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ نے گیدڑ بھبکی لگاتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان میں سرجیکل سٹرائیک کی اجازت دے دی ہے۔ بھارت کی اس گیدڑ بھبکی پر رد عمل دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کا کہنا تھا کہ بھارت فروری میں پاکستان کی جانب سے دیے گئے مؤثر جواب کو ہمیشہ یاد رکھے۔ 27 فروری 2019 کو پاکستان نے اپنے عزم اور صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت لداخ پر سرجیکل سٹرائیک کیوں نہیں کرتا۔ بھارت حماقت نہ کرے، حملہ کیا تو فوری طور پر منہ توڑ جواب دینے کا ہمارا حق ہے۔ بھارت کے فضائی حملہ کرنے کی دھمکی پر رد عمل دیتے ہوئے وفاقی وزیر خارجہ نے بڑا بیان دیتے ہوئے کہا کہ امیت شاہ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت نے حملے کیے تو غلطی کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بھارت نے حملہ کیا تو فوری جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق انہوں نے کہا کہ بھارت یہ گیدڑ بھبکیاں بند کرے۔ امیت شاہ کا آج کا بیان غیر ذمہ دارانہ ہے۔ دنیا بھارتی وزیر خارجہ کے بیان کا نوٹس لے۔ شبلی فراز کا کہنا ہے کہ قابض بھارتی فوج کے ہاتھوں 9 کشمیری نوجوانوں کی شہادت ظلم کی انتہا ہے۔ بھارت کا انتہا پسند چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و سینیٹر شبلی فراز نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اپنے جمہوری حق کے لیے سراپا احتجاج نہتے کشمیریوں پر پیلٹ گنز، آنسو گیس اور دیگر مظالم انسانیت کے خلاف بھارتی جرائم کا منہ بولتا ثبوت ہے، جس کا اقوام متحدہ ہر صورت نوٹس لے۔ شبلی فراز کا مزید کہنا تھا کہ بھارت جبر و استبداد کے کشمیریوں کے خود ارادیت کے حق کی عظیم جدوجہد کا رستہ نہیں روک سکتا۔ کشمیری اپنی منزل حاصل کر کے ہی رہیں گے۔ قائد حزب اختلاف میاں محمد شہباز شریف منی لانڈرنگ کیس میں آج نیب میں پیش ہوئے، جہاں ان سے 1 گھنٹے تک تحقیقات ہوئی۔ صدر مسلم لیگ نون سے 37 سوالات کیے گئے، جن میں سے وہ صرف 4 سوالات کے جوابات دے سکے۔ شہباز شریف سے نیب تحقیقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ شہباز شریف 1 گھنٹے تک نیب ٹیم کے سامنے موجود رہے۔ شہباز شریف نے دوران تفتیش کیمرہ ہٹانے کا مطالبہ کیا، نہ ہٹانے پر شہباز شریف اٹھ کر باہر چلے گئے، تاہم بعد ازاں کچھ سوچ کر
خود ہی واپس آ گئے۔ نیب ٹیم نے شہباز شریف کے لیے 37 سوالات تیار کر رکھے تھے، جن میں سے اپوزیشن لیڈر صرف 4 سوالات کے جوابات ہی دے سکے۔ نیب ٹیم کی جانب سے کہا گیا کہ آپ کے خلاف 7 ارب روپے کا ریفرنس تیار ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ بغیر ماسک کسی کو بھی سرکاری دفاتر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جاری ہدایات میں کہا گیا کہ ماسک پہننے کی پابندی سے کوئی بھی شخص مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ سرکاری دفاتر میں کام کے لیے آنے والے شہریوں کو بھی ماسک پہننا لازم ہوگا۔ ماسک پہننے کی پابندی کی خلاف ورزی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ ماسک پہننا اور بار بار ہاتھ دھونا سماجی ذمہ داری ہے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے پیپلز پارٹی قیادت پر الزامات عائد کرنے والی امریکی شہری سینتھیا ریچی کو طلب کر لیا۔ امریکی خاتون کے خلاف اندراج مقدمہ کی پیپلز پارٹی کی درخواست کی FIA نے مخالفت کر دی۔ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے بطور ڈیوٹی جج امریکی شہری سینتھیا ریچی کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر اہم سماعت کی۔ درخواست گزار پیپلز پارٹی اسلام آباد کے صدر شکیل عباسی کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ امریکی خاتون نے سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو شہید کے خلاف بے بنیاد الزامات عائد کیے تھے، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے سینتھیا ریچی کے خلاف مقدمے کی مخالفت کر دی۔ FIA کے وکیل نے بتایا کہ عدالت کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا درخواست گزار براہ راست متاثرہ فریق ہے، جس پر فاضل جج عطا ربانی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھنا آپ کا نہیں، عدالت کا کام ہے۔ امریکی خاتون سینتھیا ریچی کو بھی نوٹس کر کے آئندہ سماعت پر بلا لیتے ہیں۔ عدالت نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سے جواب طلب کرتے ہوئے سینتھیا ریچی کو خود یا وکیل پیش کرنے کے حوالے سے نوٹس جاری کر دیا۔ مقدمے کی مزید سماعت 13 جون کو ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے شہباز شریف کی نیب میں پیشی پر کہا کہ شہباز شریف کی نیب پیشی لوٹ کے بھتو گھبرانے کے مترادف ہے۔ شہباز شریف نے ملکی خزانے کو گھر کا مال سمجھ کر استعمال کیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ شہباز شریف کی قانون سے بچ جانے کی توقع خام خیالی ہے۔ شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال اور دیگر لیگی رہنماؤں کو اپنا انجام نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرپٹ مافیا کے احتساب کا عمل ہر صورت جاری رہے گا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت نے غیر قانونی بھرتیوں سے متعلق ریفرنس میں شاہد خاقان عباسی کی حاضری سے متعلق درخواست منظور کر لی اور سماعت 13 جولائی تک کے لیے ملتوی کر دی۔ احتساب عدالت کراچی میں شاہد خاقان عباسی اور دیگر کے خلاف غیر قانونی بھرتیوں سے متعلق ریفرنس کی اہم سماعت ہوئی۔ شاہد خاقان عباسی نے کرونا کے باعث حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی۔ عدالت نے سابق وزیر اعظم کی حاضری معافی کی درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت 13 جولائی تک کے لیے ملتوی کر دی۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے دورہ انگلینڈ کے لیے یونس خان کو قومی ٹیم کا بیٹنگ کوچ مقرر کر دیا۔ لیگ سپنر کوچ مشتاق احمد، ہیڈ کوچ مصباح الحق اور بولنگ کوچ وقار یونس ٹیم کے ہمراہ انگلینڈ روانہ ہوں گے۔ یونس خان کا کہنا ہے کہ میرے لیے اپنے ملک کی نمائندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے اور انگلینڈ کے ایک مشکل دورے کی صورت میں ایک بار پھر ملک کی نمائندگی کا موقع ملنا میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے۔ PCB کے CEO وسیم خان کا کہنا ہے کہ خوشی ہے کہ یونس خان جیسے قداور اور شاندار بیٹنگ ریکارڈ کے حامل کرکٹر نے اس اہم دورے کے لیے پاکستان کرکٹ کے ساتھ کام کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مشتاق احمد کئی کھلاڑیوں کے لیے مینٹور کی حیثیت رکھتے ہیں اور وہ انگلش کنڈیشنز کے بھی بخوبی واقف ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں، حاضر ہوں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔